میں جو سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے جس بات کا اقرار کیا یا جس بات کی نشاندہی کی وہ یہ تھی کہ الیکشنز کو شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر وہ اقدام اٹھائے جس سے کہ شفافیت سامنے آ سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکریسی آف دا بیلٹ دائمی نہیں ہے، یعنی پرماننٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج کے فیصلے کی روشنی میں وہ جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، چاہے وہ بار کوڈ کی صورت میں ہو یا وہ سیریل نمبر کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ سپریم کورٹ کی رائے کی روشنی میں کس طرح سے ان الیکشن کو اور اس سیکریسی کو دائمی نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے تقاضے اور ہیں، ہماری جو زمینی حقائق ہیں وہ اور ہیں۔ آئین کی جو تشریح ہماری حکومت نے مانگی وہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ تھا، ایک بہت اچھا فیصلہ تھا، اور ہماری پارٹی عمران خان کی جو 22 سالہ جدوجہد ہے یہ اس کی ایک بڑی اہم ایک مائل سٹون ہے، جس میں کہ ہم اسی نظریے سے لے کر نکلے تھے کہ پاکستان میں جو شفافیت ہے، کرپشن فری سوسائٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں جو کہ عملی اقدامات ہیں جو کہ ہماری حکومت نے لیے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان کے جو فلسفہ ہے، جو ان کی کاز ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے ہم ایک مسلسل ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ جنگ کیا ہے؟ دو نظریوں کی جنگ ہے۔ ایک وہ نظریہ جو کہ چاہتا ہے کہ پاکستان اسی طرح سے چلے جس طرح کی چلتا آیا ہے، اور اس کی سربراہی اپوزیشن کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس مسئلے پہ، شفافیت کے مسئلے پہ کون کہاں پہ کھڑا تھا۔ اپوزیشن پارٹیز جنہوں نے کہ ہمیشہ پیسے کی سیاست کی ہے، دھونس کی سیاست کی ہے، ضمیروں کے خریدنے کی سیاست کی ہے، وہ اس سائٹ پہ کھڑے تھے، یعنی تاریخ کے بائیں جانب، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تاریخ کے دائیں ہاتھ پہ کھڑی تھی، جس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ عمل، شفافیت کا عمل، ہر وہ عوامی نمائندہ جو الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آتا ہے اور جہاں پہ کہ وہ عوام کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، وہ پیسے کے زور پہ نہیں آئے بلکہ اہلیت پہ آئے، قابلیت پہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ایک شفاف سسٹم، چونکہ جب قانون سازی کرتے ہیں تو ان کے آڑے ان کے ذاتی یا طبقاتی یا اپنی بزنسز کے وہ جو ہیں مفادات ہیں وہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو، اور وہ بالکل ایک کھلے طریقے سے عوام کی بہتری کے لیے وہ فیصلے کر سکیں۔ تو اپوزیشن پرانا پاکستان، جس میں کہ ہر چیز پیسے کے زور پہ ہو اور میرٹ اور اہلیت کا قتل عام ہو، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شفاف طریقے سے ہوں، عوامی نمائندے، جو جمہوریت کا سفر شروع ہوتا ہے، جمہوریت کی جو عملی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو عوام کے نمائندے ہیں وہ عوام کی خدمت کریں اور عوام کے مفادات کا خیال رکھیں۔ اسی طرح اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے جو الیکشن، وہ الیکشن بھی اپوزیشن کی منافقانہ اور سیلف سرونگ اس کی نظریے کی ایک مثال ہے، جس میں کہ باوجود نمبرز کم ہونے کے، اور ان کے اگر آپ کینڈیڈیٹ کو بھی دیکھیں تو ہم ان کی خدمات دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا ملک کے لیے کیا کیا گل کھلائے ہیں، کس طرح انہوں نے ایک کرپٹ لیڈرشپ کی سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے
وہ کام نہیں کیے جو کہ ملک کے انٹرسٹ میں تھے، وہ پیسے جو کہ ملک کے پیسے تھے انہوں نے خط نہیں لکھا، اور نتیجتاً پاکستان کے عوام کو وہ 60-65 ملین ڈالر جو تھے وہ ہاتھ دھونے پڑے۔ تو یہی میں کہتا ہوں کہ جو اس کا مقصد ہے یہ یہی ہے کہ جب جو بھی لیڈرز ہوں، جو بھی عوام کے نمائندے ہوں، وہ عوام کی بہتری میں فیصلے کریں اور نہ کہ وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے فیصلے کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حفیظ شیخ جو کہ ایک آنیسٹ، ایک قابل شخص ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو آئیڈیلی وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہر وہ شخص اس ملک کا، چاہے وہ ہماری پارٹی کا ممبر ہو یا نہ ہو، ہر وہ شخص جو کہ قابل ہو، جو کہ محنتی ہو، جو کہ ایماندار ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈی فیکٹو ممبر ہے۔ تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حفیظ شیخ اسلام آباد میں بھی وہ جیتیں گے، کیونکہ وہ عمران خان کے نمائندے ہیں، اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ ووٹ عمران خان کو دیتے ہیں، وہ اس کینڈیڈیٹ کو نہیں دیتے۔ اگر میرا بھی الیکشن ہے جو کہ پرسوں ہے انشاءاللہ، تو لوگ شبلی فراز کو ووٹ نہیں دیں گے، لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے، اس کے نظریے کو ووٹ دیں گے، اس کی شخصیت کو ووٹ دیں گے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں، اور آج کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی میں ایک بار پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہوا ہے اس کی روشنی میں، اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرے۔ بہت شکریہ۔ ایک تو جیسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، اگر وہ بار کوڈ بھی نہیں ڈالتے، وہ سیریل نمبر بھی نہیں ڈالتے، اور روایتی انداز میں جیسے کہ خفیہ سیکرٹ بیلٹ ہوتی ہے اسی طرح کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کیا مطلب ہوگا؟ اس پہ بھی بات کر لیجیے۔ دوسرا، آپ اپنے کینڈیڈیٹس کی بات کر رہے ہیں، کامران بھائی کے ساتھ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی نے ایک کینڈیڈیٹ اضافی کھڑا کیا ہے، 10 کی کیپیسٹی ہے، 11 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے گئے ہیں۔ اس طرح اپوزیشن 2 سیٹیں لے سکتی ہے، انہوں نے 5 کینڈیڈیٹس اتارے ہیں، وہ بھی امتحان میں، آپ بھی امتحان میں، لگتا تو یہ کچھ ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعلق ہے، ہماری پارٹی کا، ہماری حکومت کا یہ ایک مضبوط موقف ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادارے آزاد ہوں، بغیر کسی دباؤ کے کام کریں، اور وہ ایسے فیصلے کریں جس سے کہ وہ کام جو کہ انہیں سونپا گیا ہے وہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ ہماری ریکویسٹ ہوگی، ہم ظاہر ہے کہ ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، اور باقی فیصلہ جو ہے تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا، جو کہ مکمل طور پہ آزاد بھی ہے۔ جی، دوسرا کوشچن جو ہے، دیکھیں الیکشن میں آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو روکیں، پارٹی کے ٹکٹ جن کو ملے ہیں ظاہر ہے کہ وہی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، اور پوچھنا تو میں یہی چاہوں گا کہ اپوزیشن جس کی کہ عدوی طور پہ کم نمبرز بنتے ہیں، انہوں نے کیسے 5 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں؟ تو یہ نظر ہے، سارے ادارے متحرک ہیں کہ جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا، جو خرید و فروخت میں انوالو ہوگا، ہر شخص پہ نظر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کریں گے۔ اپنے ارکان کی منڈی لگانے کی بجائے آپ اس پر کیا توجہ رکھتے ہیں؟ آپ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی میکینزم بنائے؟ بالکل جی، ہم نے میکینزم بنائے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ میکینزم ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا جمہوری فرض بھی ہے، اور ہماری حکومت کے جو فرائض ہیں اس میں ہماری جتنے بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی ہیں، چاہے وہ ہیومن انٹیلیجنس کی ہیں، اور جتنے بھی ذرائع ہمارے وسائل ہمارے ڈسپوزل پہ ہیں، ہم ان کا استعمال کر کے اور ٹریک کر رہے ہیں۔ میں جی، جو خرید و فروخت ہے اس کے ہم خلاف ہیں، بالکل خرید و فروخت بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کی اتحادی ہے مرکز میں، ایم پی ایم آپ کی اتحادی ہے، مسلم لیگ آپ کی اتحادی ہے، ایک دو اور چھوٹی پارٹی آپ کی اتحادی ہے، اگر ان سے اپوزیشن رابطہ کرتی ہے اور اپوزیشن ان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرتی ہے، تب تو خرید و فروخت نہیں ہو رہی۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ کولیشن پارٹنرز ہماری حکومت کے پارٹنرز ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر عمران خان کے نامزد کردہ حفیظ شیخ صاحب، ان کو جو ہے تو وہ ووٹ دیں گے۔
شبلی پرست صاحب یہ بتائیں 226 کے مطابق خفیہ رائے دہی ہوگی، لیکن آپ پھر دوبارہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیلٹ پیپر کو ٹریسیبل بنایا جائے، تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہم تو دیکھیں نا سپریم کورٹ کی جو ڈیسیژن ہے اس میں انہوں نے، میں اسی سے کوٹ کر رہا ہوں، میں ٹیکنالوجی کی کوئی ڈیفائن نہیں کر رہا، اس میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے پہلی بات، دو باتیں اہم ترین، ایک یہ کہ ووٹ کی سیکریسی دائمی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا، لیکن مطلب ہے جج ہیں وہ ہمارے رسپیکٹیبل اینی جج، یہ ایک وہ ہے، اور دوسرے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے۔ اب ٹیکنالوجی کا استعمال ظاہر ہے کہ ہم اس کو اسی طرح ہی انٹرپریٹ کریں گے کہ جب ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ بار کوڈنگ ہو سکتی ہے، سیریل نمبر ہو سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، تو جو ہمارے ذہن میں آئے ہم تو وہی ریکویسٹ کریں گے کہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہو بہو جس طرح ہوتا ہے وہ ہو، انہوں نے کہا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر سر وہ نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں میں نے کہا ہے نا کہ وہ الٹیمیٹ ادارہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، ہم اس پہ دباؤ تو نہیں ڈال سکتے ہیں، ہم تو ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے، ابھی آپ نے کہا ہے، جی بالکل۔ پختونخوا میں مردان میں ایک ہی خاندان کو سینٹ کے 3 ٹکٹ دیے گئے ہیں، عرب پتی کینڈیڈیٹ ہے، عمران خان کا نظیر عرب پتی ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ پارٹی ہے جی جس کو وہ ٹکٹ دیتی ہے وہ الیکشن کرے گا، تو اسلام آباد میں تو یوسف رضا گیلانی کو بھی پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے۔ نہیں، پارٹی نے تو ٹکٹ دیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو سوال تھا مردان، نہیں میں کرتا ہوں وہ بھی جواب دیتا ہوں، لیکن آخری سوال چونکہ بھول جاتا ہے اس لیے میں اس کا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یوسف رضا گیلانی کینڈیڈیٹ ہیں پی ڈی ایم کے، اگر وہ کینڈیڈیٹ ہیں اور انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے، گو کہ ان کی اپنی پارٹیز میں جو کولیشن پارٹنرز ہیں اس میں اس پہ کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ نے یوسف رضا گیلانی کو کیوں کینڈیڈیٹ بنایا ہے، یہ بالکل یہ ایک بحث، بڑی سیریس بحث چل رہی ہے ان کے درمیان، تو ان کے جو نمبرز ہیں اور جو ہمارے نمبر ہیں، تو یا تو آپ کہیں نا کہ جی یہ میٹرکس ہے، اس میں تو یعنی اگر 3 جو ہے وہ 1 سے کم ہے تو پھر تو آپ کی منطق ٹھیک ہے، لیکن ہماری جو ووٹس ہیں وہ زیادہ ہیں ہمارے کولیشن پارٹنرز اور ان اپوزیشن کے جو ممبران ہیں، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کی اس پہ ہدایت پہ بالکل حفیظ شیخ صاحب کو جو کہ قابل ایماندار شخص ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریے پہ پورے اترتے ہیں، ہم ان کو جو ہے تو انشاءاللہ ان کو جتائیں گے اور ووٹس ان کے اس میں پڑیں گے۔ اب آتے ہیں آپ کے دوسرے حصے، پہلا جو آپ نے سوال کیا کہ کس کس کو ووٹ دیا گیا، دیکھیں جی سینٹ الیکشن ایک ایسا الیکشن ہوتا ہے جس میں کہ بڑی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، 5 6 8 اس طرح کی نشستیں ہوتی ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی پارٹی ظاہر ہے کہ اتنے لوگوں میں سے کس کس کو ٹکٹ دے گی، کچھ مخصوص ٹکٹس ہیں انہی کو ہی دے گی، تو ظاہر ہے کہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور پارٹی کے فیصلے کو ہم تو باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اندر جو اس کی وجوہات ہوتی ہیں، جو پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، وہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جی شبلی صاحب یہ بتائیں کہ آپ جو ادھر خیبر پختونخوا اسمبلی کی ہم بات کریں تو سادہ اکثریت ہے، اس میں اپوزیشن جنرل میں 2 جیت سکتی ہیں، حکومت 5 جیت سکتے ہیں، وہی بات ہے تو دہرا رہا ہوں، میں نے 6 کھڑے کیے ہوئے ہیں، اگر ان 6 بندوں میں سے جو چھٹا نمبر آپ لوگ کو امیدوار ہے اس کو اگر اپوزیشن کے ووٹ پڑے تو کیا یہ حاصل کے زمرے میں نہیں آئیں گے؟ اگر وہی ووٹ حکومت کے اپوزیشن کے کسی امیدوار کو پڑے تو دیکھیں بات یہ کہ کون سا اچھا ووٹ ہے کون سا برا ووٹ ہے، وہ ذرا بتائیں۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں پریفرنسز ہوتی ہیں، پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر، 5واں نمبر، تو اگر ہمارے کینڈیڈیٹس کسی ایک کینڈیڈیٹ کو اپنی سیکنڈ پریفرنس بھی دے سکتے ہیں، تھرڈ پریفرنس دے سکتے ہیں، اس کا اپنا ایک وزن ہے، اور ایک خاص اس کے بعد وہ ووٹ ویسے ہی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، وہ چاہے اپوزیشن کی طرف چلے جائیں یا حکومت کی طرف چلے جائیں، یہ تو جو اصل جن کا کہ وزن ہے وہ جب وہ تو جو اس سے زیادہ جو ویٹیج ہوتا ہے وہ پھر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے باقی کینڈیڈیٹس پہ۔ میں صرف بتائیں کہ یہ مریم نواز کی کمنٹ آئی تھی کہ
लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं है और हमारे मकासद हल हो जाएंगे, इस बारे में ज़रा बताएं। और दूसरी कि ये अपोजिशन इलेक्शन कमीशन जब उसके हक में फैसला आता है तो वो कहते हैं ये ठीक है, अगर उसके अगेंस्ट आता है तो कहते हैं ये गलत, उसके ज़रा कमेंट करें। देखिए, जहाँ तक मरियम नवाज़ का ताल्लुक है कि उन्होंने वो कहा है कि जो लॉन्ग मार्च है वो शायद ना हो, तो हमने तो उनकी पूरी तहरीक में यही देखा है कि वो अपनी कलाबाजियाँ खाते रहते हैं। वो कभी भी उनके जितने भी मकासद थे वो उसमें वो हासिल कर नहीं सके। उन्होंने कहा था इस्तीफे देंगे, वो इस्तीफों की बात नहीं, उल्टा इलेक्शन में कि इलेक्शंस को वो करेंगे, ज़िमनी इलेक्शन में भी हर एक में वो खड़े हुए। देखिए, जो अपोजिशन है ना, ख़ास तौर पे PMLN, वो चाहते हैं कि फैसले उनकी मंशा के मुताबिक हों, बिकॉज माजी में इन्होंने यही किया है कि पैसे के ज़रिए, धौंस के ज़रिए, दबाव के ज़रिए फैसले और अपने लोग लगाए, फैसले अपने उसमें दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखें कितने इंडिपेंडेंटली फैसले कर रहा है। इसी तरह जो जजेज़ हैं वो अदालतें आज़ाद हैं, जो फैसले दे रही हैं उसमें कई फैसले हमारे ख़िलाफ़ भी आए हैं। तो यही तो हम चाहते हैं कि चीज़ें मेरिट पे हों, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं जिस तरह के PMLN नून या मरियम नवाज़ कहती हैं कि जो फैसले हमारे हक़ में वो तो ठीक है और जो हमारे मुखालिफ फैसला आ जाए वो फिर ठीक नहीं है। तो ये इस तरह ये बचगाना और ये खुद गर्जाना एक रवैया है जिसकी कि हम हमेशा मज़ाहमत करेंगे। फराज साहब, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। 10 का इलेक्शन में, हाँ जी, 10 का इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दे दिया है, आपके हक पे फैसला उन्होंने फिर नहीं किया जी। तहरीक इंसाफ ने कहा है हम लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। अगर लाहौर हाई कोर्ट से आप रुजू करते हैं, वहाँ भी आपका फैसला मुस्तरद होता है, तो फिर क्या करेंगे? देखें, हम तो अपील करना ये हक बनता है। किसी भी फैसले के ख़िलाफ़ जो कानूनी प्रोसीजर है उसमें अगर हमने वो इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम समझते हैं कि कुछ हक़ाइक़ हैं जो कि नहीं वो सुने गए या समझे गए या उसका वो कलील वक्त की वजह से वो नहीं किया गया, तो जो भी फ़ैसला आएगा हमने तो साबित किया है कि हम जो है तो इदारों पे बिलीव करते हैं, इदारों पे हमारा ईमान है और इंडिपेंडेंट है, और वो जो भी फ़ैसले करेंगे हमें कबूल होगा। मैं सिर्फ आखिरी बात एक करना चाहता हूँ। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा मैंने कुछ रेवलेशंस की थी, मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत आगे लेकर चलता हूँ कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MPAs के साथ ऑपोजिशन में भी बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी के कुछ लोगों ने राब्ता करने की कोशिश की है, उनको पैसों की ऑफ़र्स देने की कोशिश की है। हमारे बाज़मीर मेंबरान ने उसको रिपोर्ट कर दिया है। हम बहुत जल्द वो हक़ाइक़ आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आपके सामने भी वाज़ेह हो कि ये जो दोंस धांधली और करप्ट जहनीत की जो लोग हैं। कल मुझसे आप लोगों ने पूछा कि क्यों इतने जज्बाती हैं, तो इसी वजह से हम जज्बाती हैं कि ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान के ज़मीरों का सौदा करना चाहते हैं, जो कि अल्टीमेटली अवामी मैंडेट के ऊपर डाका है। तो ये मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द पार्टी क़यादत के साथ मशवरे के बाद हम आपके सामने वो सबूत और वो हक़ाइक़ लेकर आएंगे कि कैसे अपोजिशन जमातें जो है वो मुंतखब नुमाइंदगान को मुख्तलिफ हीलों और हरबों से ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम आपके सामने लाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। क्या सेनेट इंतखाबात के बाद हम कोई पैकेज देख सकेंगे, जैसे कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद हमने इसी तरह यास की शक्ल में पैकेज देखा जिनको बलूचिस्तान से टिकट दिया गया है? क्या ऐसा पैकेजेस जो को वोट देंगे अपोजिशन, क्या ऐसा कोई पैकेज आ सकता है आइंदा आप इंतखाबात में टिकट की सूरत में? देखिए, आपका सवाल मेरा ख्याल है कि वो शायद इतना क्लियर नहीं है और ना इतना वाज़ेह है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कुछ दो और कुछ दो नहीं। देखें, जहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर आप अपने पोजीशन जो आपकी जो अहदाफ होते हैं उनको हासिल करने के लिए, और वो अहदाफ जो है कानूनी भी होने चाहिए और वो अवाम की बेहतरी के लिए होने चाहिए। तो अगर किसी बिल पे हमें अपोजिशन के कुछ मेंबरान वोट कर दें जो कि अवाम के बेहतरी में है, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये चौहान साहब बार बार कह रहे हैं कि अपोजिशन के हमारे साथ राब्ते हैं, अगर अपोजिशन ने उनके अरकान के आप लोगों के अरकान के साथ राब्ते किए तो इसमें क्या हर्ज है? नहीं, हम तो देखें ना, हमारी अपने नंबर्स हैं हमारे पास, हमें ज़रूरत नहीं है राब्ता करने की। तो बात ही हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम आपके सामने, मैं आपको बता दूँ, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने लाएंगे जब
وہ برج آئے گا تو ہم سب مل کر اس کو کراس کریں گے. بہت آپ تھوڑا شکریہ حوصلہ آپ کا، رکھیں. بہت بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا سینٹ انتخابات سے متعلق آج کا فیصلہ تاریخی ہے. الیکشن کمیشن سے درخواست کریں گے کہ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے مطابق الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی سمیت اہم اقدامات کرے.